اللہ فرمایا خدا نے قرآن میں کہا ہے ید اللہ فوق بأیدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، ہم اللہ کا ہاتھ ہیں۔ سب سے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور بیعت امیر ہوتی ہے۔ علی کی بیعت ہونے کے بعد مسجد میں مدینے کی بلال والی اذان گونجی، علی مصلی عبادت پہ آئے۔ لفظ تبدیل کروں گا، مجھے خود مزہ نہیں آیا، میں لفظ تبدیل کروں گا۔ 25 سال کے بعد مصلی نے علی کے پاؤں چومے۔ علی نے مصلی پہ پاؤں رکھتے ہی پہلا جملہ تاریخ کے کلیجے سے نکال کے آپ کے قلوب میں اتار لگا۔ علی فرماتے ہیں الحمدللہ علی احسانہا واجعل الحق علی مکانہا، تعریف تیرے احسان کی، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے، آج حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ علی نے نماز پڑھائی، بوڑھے صحابی نماز کے بعد کہتے آج محمد والی نماز یاد آئی۔ اس کا مطلب ہے اتنا عرصہ جو پڑھی گئی تھی، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، اگر ہر نماز مصطفیٰ والی نماز تھی، پھر کسی نے یہ کیوں کہا کہ آج مصطفیٰ والی نماز یاد آئی؟ اس کا مطلب کچھ تبدیل ہوا تھا، جو تبدیل ہوا تھا وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کچھ تبدیلی آئی ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، ابھی دنیا سے نبی کو کہ کتنا عرصہ ہوا ہے اور نماز تبدیل ہو چکی ہے، طریقہ نماز تبدیل ہو چکا ہے۔ امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گردن کٹواؤں گا، کوئی ثابت کر کے دکھائے قرآن کی نص، تاریخ کے اس مورخ کے چہرے پہ بطور تھپڑ ماروں گا جو کہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ روایت نکال لے گا، میں روایت کو کیا کروں، میرے پاس آیت ہے، میں آیت کے ساتھ روایت کی گردن کاٹوں گا۔ خدا قرآن میں کہتا واللہ تبع الحق لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، حق کسی بھی دور میں باطل کے پیچھے آ جاتا زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ اور نبی نے کہا ہے الحق مع علی، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے چلتا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے، حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے۔ اتنا بندے تو ساتھ بول رہے ہیں جو پیچھے ہیں، کہیں میرا شک پکا نہ کرنا کہ کوئی بندہ ذہن میں علی کو سوچ رہا ہے۔ رسول نے کہا حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے، اس کا مطلب علی آگے چلتا ہے، حق پیچھے چلتا ہے۔ اور مولوی اپنی عقل کا علاج کروا، جو حق کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا امتی کے پیچھے کیسے کھڑا؟ جو حق کے پیچھے نہیں چلتا۔ یار جو حق کے پیچھے نہیں چلتا، جو حق کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ کسی کے پیچھے کیسے کھڑا ہوگا؟ میرے مذہب کی بہت اہم شخصیت ہے علامہ ہندی، ان سے مناظرے میں کہ بندے نے پوچھا، اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے پڑھی ہوگی۔ جب انہوں نے کہا پڑھی ہوگی، اس نے کہا جی میں حضرت علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہاں، تو فوراً خوش ہوا کہ اتنا بڑا شیعوں کا عالم، اور اس نے لکھ دی۔ کہنے لگے یہ بات مجھے لکھ کے دے دیں گے کہ علی کی وہ نماز ہوئی تھی
کہنے کہ تو علی کی نماز سوچ رہا ہے، میں تو اس کی نماز کی فکر کر رہا ہوں جو نماز سے آگے کھڑا ہو گیا. تو علی کی نماز پوچھ رہا ہے، تو مجھے علی کی نماز پوچھ رہا ہے، میں اس کی نماز سوچ رہا ہوں جو علی کے آگے نہیں، نماز کے آگے کھڑا. امیر المومنین نے کہا تھا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز. بے شک علی اہدنا الصراط المستقیم ہے، علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، علی انعمت علیہم ہے. نماز سے الحمد تو نہیں نکال سکتے، جب تک حمد نماز میں ہے تب تک علی نماز. شام والے نے بسم اللہ نماز سے نکالی تھی اور یہ کہہ کے نکالی تھی کہ بات کا نقطہ علی ہے تو میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اب بات کو آگے بڑھنے دیجیے گا، بات کو آگے بڑھنے دیجیے گا. امیر المومنین آئے اور بیعت ہوئی اور علی کے پیچھے امت نے نماز ادا کی. نماز ہو چکی. امیر المومنین نے فوراً کہا کہ اب میں نے کل بتایا تھا کون کون کس کس عہدے پہ تعینات تھا، اب حکومت علی کی آ گئی تھی، اب علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی تھی. امیر المومنین نے کہا کہ عہدوں کو معزول کرو. ان سے بھی کہا تھا کہ عہدوں سے ہٹاؤ تاکہ مسلمانوں کے اوپر سے ظالم حکمران ہٹے. امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلے بصرے کا والی تبدیل کرو. اب دیکھنا فرق سمجھنا میرے اہل سنت بھائی، علی میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا. وہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ وزارتیں دی گئی تھی، وہاں اقربا پروری کی گئی تھی، وہاں تعلق داری دیکھی گئی تھی. امیر المومنین نے بصرے کا والی عثمان بن حنیف کو بلایا، جس کو بصرے کا والی بنایا، جس کو گورنر بنا رہا ہے. اس کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنی کھیت میں کیچڑ میں اس کی ٹانگیں تھیں، ہاتھ میں کدال تھا اور مزدوری کر رہا تھا. بیٹے نے آ کے کہا کہ بابا تو بصرے کا گورنر بن گیا. اس نے یوں دیکھی کہا میں بصرے کا گورنر، باپ سے مذاق کر رہا ہے. کس نے بنایا؟ اسے کہا تخت پہ علی آ گیا ہے. ممبر پہ علی بیٹھ گئے ہیں، علی بیٹھ گئے ہیں ممبر پہ. روشن ترین دور اسلام کا یہ جو علی کا تھا. کارلائل جس نے پوری اسلامک ہسٹری لکھی ہے اس نے کہا سب سے روشن باب اسلام کا علی کا دور حکومت ہے. اس نے کہا کہ میں علی کے دور حکومت کو اس لیے سب سے روشن دور کہوں گا کہ پورے علی کے دور میں کسی گھر میں چوری نہیں ہوئی، کسی کا مال نہیں لوٹا گیا، کوئی بھوکا نہیں سویا. انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب سے پہلے علی کے دور میں دی گئی. فرمال کیسر اٹھ مصر کی حکومت سنبھال. اب دیکھو رات ہو رہا ہے علی کے نوکروں کا، علی کے نوکر بڑھ رہے ہیں، گورنرشپ دی جا رہی ہے. اور امیر المومنین نے جو مال کے اشتر کو خطوط لکھے، نہج البلاغہ میں جو گورنروں کو خطوط لکھے، آج بھی دنیا کے جتنے اسلامک حکمران ہیں وہ علی کا وہ خط جو علی نے مال کے اشتر کو دیا تھا نا، یہ بہترین حکومت چلانے کا دستور ہے.